سب جواب دے دیں گے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اللہ نے ہم سب کو اس مبارک مہینے میں اپنے گھر میں جمعہ کے دن بوقت جمعہ اللہ نے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین بولے. اللہ ہمارے سننے کو قبول فرمائے. آج کا یہ جو پروگرام ہے اتفاقی پروگرام ہے، ورنہ ہمارے قاعدے قانون کے اعتبار سے آج میرا پروگرام اڈاجن کی طرف تھا، مگر ہمارے حاجی جنید اورا والا اور حاجی حمزہ بھائی اور حاجی منا بھائی نے ایک نکاح کے اعتبار سے یہاں پر ہم کو جمع کیا ہے. انشاءاللہ نماز کے بعد نکاح ہونے والا ہے. اور نکاح کیوں کروایا جاتا ہے؟ نکاح کیوں کروایا جاتا ہے؟ جہاں میاں بیوی کو جمع کیا جاتا ہے وہ سب کو معلوم ہے. اصل میں نکاح کا مقصد ہوتا ہے دونوں خاندان میں محبت، سکون، اطمینان، مودت، سارے لڑائی جھگڑے ختم اور ایک دوسرے کے گلے لگنا. جتنا نکاح میں محبت کا بیج بویا جائے گا اتنا میاں بیوی میں سلامتی نظر آئے گی. خیر نکاح پر ہم بعد میں بات کریں گے، یہ تو آ گئی بات تو میں نے کر دی آپ کے سامنے. اصل مجھے ایک واقعہ آپ کو سنانا ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے. بولو کون سا دن ہے؟ جمعہ کا دن ہے. آپ کو معلوم ہے پیغمبر حضرت موسیٰ، بولو کون؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ پہاڑ پر جاتے تھے. ارے بولو نا، وہ پہاڑ پر جاتے تھے. وہ پہاڑ کو کوہ طور کہا جاتا ہے. اور کس سے بات کرتے تھے؟ اللہ سے بات کرتے تھے، جس کو اللہ نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر موسیٰ کے اوپر کرم کی نظر ڈالے. یہ اللہ کے پاس آتے ہیں، اللہ سے بات چیت کرتے ہیں. اللہ کو دیکھا کبھی نہیں، مگر اللہ سے کیا کرتے تھے؟ بات چیت کرتے تھے. کون؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. ایک دن اللہ نے ان کو خود بلایا. اللہ کی آواز آئی، اے موسیٰ. حضرت موسیٰ علیہ السلام چوکے. اللہ بلا رہے، کہا آؤ پہاڑ پر آؤ، پہاڑ پر آؤ. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر پہنچ گئے. اللہ نے فرمایا 3 سوالات کروں گا. کتنے؟ یعنی اللہ کرنے والے ہیں. 3 سوالات جواب دو گے کہ نہیں دو گے؟ جواب دو گے یا نہیں دو گے؟ حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، اللہ کے نبی تھے. کہا اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ آپ توفیق دیں گے تو جواب دوں گا، آپ توفیق نہیں دیں گے تو جواب نہیں دوں گا. اس کو کہتے تواضع، عاجزی ان کی ساری. یہ نہیں کہا کہ ہاں اللہ آپ پوچھے میں جواب دے دوں گا. فرمایا نہیں، اللہ ہے، آپ معبود ہے، آپ خالق ہے، آپ مالک کائنات ہے. آپ توفیق دیں گے تو دے دوں گا جواب، آپ نہیں توفیق دیں گے تو نہیں دوں گا جواب. تو اللہ نے فرمایا موسیٰ میرا پہلا سوال ہے قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ قیامت آئے گی کہ؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ کیسا سوال ہے اللہ؟ مجھے کتاب ملی ہے، کون سی؟ تورات. اس میں لکھا ہے کہ قیامت آئے گی، تو وہ آپ کی کتاب ہے. جب آپ نے لکھ دیا تو لکھ دیا. بولو قیامت آئے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. اور قرآن میں بھی یہی لکھا ہے. یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں، لیکن قرآن میں بھی یہی لکھا ہے قیامت آئے گی. وہ بولو
آئے گی، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے فرمایا اذا وقعت الواقعات ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے قیامت کا جھٹکا آئے گا، اسے کوئی روکنے والا نہیں، سارا نظام درہم برہم ہوگا لیکن کوئی روکنے والا نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا چلو پہلے سوال کا جواب ہو گیا، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو تم نے کہہ دیا کہ قیامت آئے گی، اور تورات میں بھی لکھا ہے، اور اللہ فرماتے میں نے خود لکھا ہے کہ قیامت آئے۔ اچھا دوسرا سوال، قیامت میں کیا کیا ہوگا؟ اب اگر وہ میں بیان کرنے جاؤں تو پورا 1 گھنٹہ نکل جائے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا لمبا جواب دیا، کیونکہ اللہ نے فرمایا قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اب قیامت میں کیا کیا ہوگا، اوہو میرے دوستوں، میں صرف مختصر پڑھ دوں قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت۔ قیامت میں آسمان پھٹے گا، بولو آسمان پھٹے گا، چاند پھٹے گا، اور زمین پھٹے گی، اور آسمان بے نور ہوگا، سورج بے نور ہوگا، ستارے ادھر ادھر منتشر ہوں گے۔ آسان الفاظ میں کہہ دو نا، آسان الفاظ میں کہہ دو، اتنا بڑا جھٹکا ہوگا۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ۔ چلو کتنے سوالات ہو گئے؟ کتنے سوالات ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ سب سے پہلا ہو گیا قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، 1۔ نمبر 2 یہ کہ قیامت میں کیا کیا ہوگا۔ اب سننا تیسرا سوال بہت بھاری بھرکم سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اے موسیٰ قیامت کے دن تم کیسے بچو گے؟ قیامت کے دن تم کیسے یہ سوال سب سے خطرناک اور ڈینجر سوال ہے۔ یہ سوال ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ پہلا سوال تھا قیامت آئے گی نہیں آئے گی، وہ نظام کس کا؟ اللہ۔ قیامت میں کیا کیا ہوگا، وہ نظام کس کا ہے؟ اللہ۔ لیکن اب جو سوال اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر موسیٰ قیامت میں تمہارے بچنے کا راستہ کیا ہوگا؟ فخر موسیٰ ساجدہ، حدیث پاک میں لکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے اور کہا اللہ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اللہ میرے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اللہ تو بچائے تو بچوں گا، باقی بچنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ سر اٹھاؤ، سجدے میں چلے گئے تھے نا، کہا سر اٹھاؤ، سر اٹھایا، کہا بچنے کا راستہ یہ، کہا کیا؟ قیامت کے میدان میں میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا، بولو سبحان اللہ، قیامت کے میدان میں میرے آخری پیغمبر کو ڈھونڈنا، مل جاوے 1 مرتبہ درود پڑھ لینا تمہاری مغفرت ہو جائے گی۔ قیامت میں میرے آخری نبی کو ڈھونڈنا اور کیا پڑھ لینا؟ درود پڑھ لینا۔ پھر اللہ نے فرمایا موسیٰ تم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں، کوئی بھی میرا بندہ بندی قیامت کے میدان میں میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ کر 1 بار درود پڑھ لے، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب جنت کا فیصلہ کر لیں گے۔ تو میرے دوستو اس سے سوچو ہمارے نبی کا مقام مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے، صبح سے لے کر اب تک اپنے موبائل کا کتنا استعمال ہوا اور درود کتنی مرتبہ پڑھا گیا۔ آج ہی فضائل اعمال کی تعلیم میں فجر کی نماز کے بعد مسجد علی میں بیٹھا تھا، شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ میرے خاندان میں ایسے ایسے بزرگان دین ہیں جو روز 1.25 مرتبہ درود پڑھتے ہیں۔ کتنی مرتبہ وہ پڑھتے ہوں گے؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ ہم نے کتنا پڑھا؟ اللہ کی قسم میرے دوستو، درود پاک کی برکت سے اللہ ناممکن کو بھی ممکن کر دیتا ہے۔ آپ نے ایک اللہ کی ولیہ کا نام سنا ہوگا، حضرت رابعہ۔ ارے بولو نا، ہاں بولو یا نہ بولو، آپ سب کا تھوڑی نکاح پڑھانے کا ہے میرے کو۔ ہاں بولو نا، ایک اللہ کی ولیہ کا نام سنا ہوگا، کون؟ حضرت رابعہ۔ ان کی ایک بکری تھی، ان کی ایک بکری تھی، وہ بکری کا دودھ پیتی تھی پھر نماز میں لگ جاتی تھی، پانی پیتی تھی پھر نماز میں لگ۔ حضرت رابعہ بصریہ کی خوراک ہی تھی دودھ اور پانی۔ پانی تو اللہ کی طرف سے مل جاتا تھا اور دودھ اللہ کس میں دیتا تھا؟ بکری میں دیتا تھا۔ تو وہ بکری وہ باہر چرنے چلی جاتی تھی،
تھی. وہ بکری خود ہی چرنے جاتی تھی اور چر کے واپس آ جاتی تھی. تو بکری چرنے گئی ہوگی تو کسی جگہ پانی پی رہی تھی. بولو حضرت رابعہ بصریہ کی بکری کیا کر رہی تھی؟ پانی پی رہی تھی. اور وہاں شیر آ گیا. وہ تو جنگل کا علاقہ تھا, وہاں شیر آ گیا. اب کوئی دیکھنے والے نے دیکھا کہ شیر بکری کی طرف دیکھ رہا ہے, بکری شیر کی طرف دیکھ رہی, مگر بکری بھی اپنا پانی پی رہی اور شیر بھی اپنا پانی پی رہا ہے. نہ شیر بکری پر حملہ کرنے کو تیار اور نہ بکری وہاں سے بھاگنے کو تیار. حالانکہ جانوروں میں سب سے نرم جانور جو حدیث پاک میں لکھا ہے وہ بکری ہے, اور وہ بکری نہ بھاگنے کو تیار ہے ڈر کے, اور نہ شیر ڈرانے کو تیار. تو جس نے دیکھا وہ فوراً آیا, حضرت رابعہ بصریہ کے پاس آیا اور پردے کی اوٹ میں آ کر کہا, بڑا جب تمہاری بکری کا معاملہ ہے, شیر آ گیا تھا اور شیر نے اس پر حملہ نہیں کیا اور بکری ڈر کے بھاگی بھی نہیں. تو رابعہ بصریہ نے کہا, وہ شیر نے بکری کو نہیں دیکھا, دیکھا اس کی مالکہ کون ہے. شیر نے بکری کو نہیں دیکھا, کس کو دیکھا؟ مالکہ کو دیکھا, کہ مالکہ اتنی امانت دار ہے تو اس کی امانت والی چیز پر حملہ نہیں کرنا چاہیے. مالکہ اتنی امانت دار ہے, یعنی خود رابعہ بصریہ, تو اس پر حملہ کرنا نہیں چاہیے, ایسی امانت پر حملہ کرنا نہیں چاہیے. تو کہا لیکن آپ کی بکری بھاگی کیوں نہیں؟ کہا میں نے میرے بکری کو سبق سکھایا ہے کہ ڈرنے کا کسی سے نہیں, ڈرنے کا تو صرف اللہ سے ڈرنے گا. میرے پیارو, جب حضرت رابعہ بصریہ کو یہ کہا گیا کہ تم شیر اور بکری, اور تم نے بکری کو ایسا سبق سکھایا, آج ہم انسانوں کو سبق نہیں سکھا سکتے, آپ نے بکری کو سبق سکھایا کہ ڈرنے کا تو اللہ سے ڈرنے کا. حضرت رابعہ بصریہ نے فرمایا, یہ میرا کمال نہیں, میرے آقا محمد الرسول اللہ پر درود پاک کا کمال ہے. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کون کون تیار ہے آج سے درود پاک کو اپنی زندگی کا حرز جان بناؤ؟ پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 1.25 لاکھ. ہاں, ایسا جھوٹ تو بولنے کا ہی نہیں اپنے کو, ہاں تو بولنے کا ہی نہیں. میں صرف ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو, آپ لوگ ارادہ کرو کہ ہم روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں گے. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ ساتھ میں بولو گے تو میرے کو اچھا لگے گا. بولو نا, کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ 100 مرتبہ پڑھیں گے. اور سچ بتاؤ, یہ درود پاک ہم کس پر پڑھ رہے ہیں؟ آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی کمال والا نہیں, بولو نا, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی کمال والا. وہ ابھی بات یاد آئی تو میں بات آپ کو بتاؤں. ہمارے نبی کا کمال, اللہ کی قسم ہے, ایسا کمال ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو معلوم ہے غزوہ ہوا ہے جس کا نام ہے غزوہ موتا. بولو کیا نام ہے؟ غزوہ موتا. موتا یہ ایک جیسے جنگ بدر, جنگ احد, غزوہ حنین, اسی طرح یہ غزوہ موتا. جب یہ لشکر روانہ ہو رہا تھا نا, تو ظاہری بات ہے لشکر نے مشورہ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اتنا بڑا لشکر بھیج رہے ہیں تو لشکر کے امیر کون ہوں گے؟ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لشکر کے امیر حضرت زید ہوں گے. بولو کون ہوں گے؟ حضرت زید. پھر ہمارے نبی نے فرمایا, اگر کچھ ایسا ویسا ہو جائے تو لشکر کے امیر حضرت جعفر ہوں گے. کون ہوں گے؟ حضرت. اور اگر حضرت جعفر کے ساتھ کوئی معاملہ ہو جائے تو لشکر کے امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ ہوں گے. ہمارے نبی نے کتنے نام فرمائے؟ 3, حضرت زید, حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ بن رواحہ. معلوم ہے حضرت زید اور حضرت جعفر جب گھر سے نکلے تو اپنے بیوی بچوں کو کہا, آخری ملاقات ہے. آخری, تو بیوی بچوں نے کہا آخری ملاقات ہے, کیسے معلوم آخری ملاقات ہے؟ بھائی جاؤ گے, اللہ تمہیں جیت نصیب کرے گا, تم غازی بنو گے, تم واپس ہمارے پاس آؤ گے. کہنے نبی نے فرمایا, اگر زید کو کچھ ہو جائے تو جعفر بنیں گے, مطلب ہے کہ میری شہادت طے ہو گئی ہے. اور پھر نبی نے فرمایا, جعفر کو کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ بنیں گے. معلوم ہے 2 کا شہید ہونا یقینی ہو گیا ہے. حضرت زید کہتے ہیں میں بھی شہید ہو جاؤں گا, حضرت جعفر کہتے ہیں میں بھی شہید ہو جاؤں گا, اور آخر تک جو مقابلہ چلے گا وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کے ہاتھوں چلے گا. اور معلوم ہے یہ موتا بہت دور, بولو موتا یعنی مدینہ, اور وہاں سے موتا تقریباً 1000 مائل دور. بولو کتنا؟ کم زیادہ مطلب بہت دور ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے, اور ہمارے نبی کی آنکھوں سے یوں آنسو, عیناہ تذرفان, ہمارے نبی کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے. اور صحابہ کہنے لگے, اچھی خاصی باتیں کر رہے تھے, یہ اچانک کیا ہو گیا ہمارے نبی کو؟ ہمارے نبی کو مجھے, آپ رو کیوں رہے؟ کہا زید شہید ہو گئے. زید کہاں پہ شہید ہوئے؟
موتا میں، اور ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ مدینہ منورہ میں زید شہید ہو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر ہمارے نبی کی زور سے کھچلی آئی، کہا کیا ہوا؟ کہا جعفر بھی شہید ہو گئے، کہا جعفر بھی شہید ہو گئے۔ میرے دوستو کیا کمال والے نبی ہوں گے۔ وہ موبائل کا زمانہ تھا، وہ خط اتنا جلد والا زمانہ تھا، وہاں کانٹیکٹ اتنا جلدی ہوتا تھا، لیکن اللہ نے سارے پردے اٹھا دیے اور اللہ نے فرمایا میرا محمد جب میں اپنے آپ سے پردہ اٹھا دوں گا تو تیرے یہاں پردہ اٹھانے میں کون سا کمال ہے۔ ہمارے نبی بہت کمال والے ہیں، بولو ہمارے نبی بہت کمال والے۔ ہمارے نبی معراج پر گئے تھے نا، ارے جلدی جلدی بولو نا، معراج میں کمال بتا رہا ہوں، گئے تھے نا ہمارے نبی۔ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صرف ہمارے نبی ہے جنہوں نے اللہ کو آمنے سامنے دیکھا ہے۔ بولو جنہوں نے اللہ کو آمنے سامنے، ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی ربی ارنی انظر الیک قال لا ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی۔ پوری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ ایک بار تو بتا دے، اللہ ایک بار تجھے دیکھنا ہے۔ حضرت موسیٰ پوری زندگی پہاڑ پر جاتے تھے، باتیں ہوتی تھی مگر اللہ کا دیدار نہیں ہوتا تھا۔ روز اللہ ایک بار، اللہ ایک بار تو اللہ دکھا دے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن عربی گرامر والے جانتے، یعنی کہا موسیٰ جان چلی جائے گی مگر میرا دیدار نہیں ہوگا، جان جائے گی مگر میرا دیدار۔ اور اللہ نے ہمارے نبی کو دیدار کروایا، بولو کروایا کہ نہیں کروایا؟ کب؟ معراج پر۔ کتنی مرتبہ دیدار ہوا؟ ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے آمنے سامنے، یہ ایسا بتایا جاتا ہے حدیث میں، اتنا قریب، جس کو اللہ نے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ یہ جو ٹرینگل میں نے بنایا نا، بس ادھر اللہ ادھر محمد، اتنے کتنی مرتبہ، کتنی مرتبہ اللہ نے اپنا دیدار ہمارے نبی کو کروایا؟ معلوم ہے 10 مرتبہ ایک ہی رات میں، معراج والی رات میں کتنی مرتبہ دیدار؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازیں دی، کتنی نمازیں دی؟ پورا مجمع بولے کتنی؟ 50۔ کتنی نمازیں دی؟ 50۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 لے لی، ہاں اللہ میں نے لے لیا، آمنے سامنے 50 نمازیں لے لی۔ اور اس کے بعد پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہ آپ کی امت 50 نہیں پڑے گی، کم کراؤ۔ تو ہمارے نبی گئے تو اس کے بعد 45 ہو گئی، پھر اس کے بعد واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ نے بھیجا تو 40 ہو گئی۔ تو اب گنتے جاؤ کہ 5 کو 10 میں کیلکولیٹ کرو گے کتنا ہوگا؟ 10 مرتبہ آپ نے اللہ کا دیدار کیا، 5 5 5 5 کرتے گئے، کتنی مرتبہ ہوا؟ اچھا، اور ہمارے نبی کے پاس نمازیں کتنی ہو گئی؟ 5 ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، سوال ایک بہت بڑا سوال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں بھیجتے تھے بار بار ہمارے نبی کو؟ حالانکہ نبی پر، آسمان پر تو بہت سارے نبی تھے بھائی۔ جب ہمارے نبی معراج پر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام بھی تھے وہاں، حضرت ادریس علیہ السلام بھی تھے وہاں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے وہاں، حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی تھے وہاں، حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے، بلکہ وہاں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ لیکن ہمارے نبی کو بار بار بھیجنے والے کون؟ حضرت موسیٰ، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم کراؤ، جاؤ کم۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ہمارے نبی کو کیوں بھیجتے تھے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین تھا یہ ڈائریکٹ اللہ کو ملتے ہیں، اور میں ڈائریکٹ اللہ کو نہیں مل سکا، ڈائریکٹ نہیں مل سکا، کم از کم آئینہ محمدی میں تو مجھے اللہ نظر آ جاوے۔ کیونکہ یہ تو ڈائریکٹ جاتے اللہ کو دیکھ کر آتے، پھر ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ کر آتے، پھر ڈائریکٹ اللہ کو دیکھ کر آتے، تو ان کے آنکھ میں جو نور خداوندی ہے، حضرت موسیٰ فرماتے ڈائریکٹ نہیں دے سکا، ان ڈائریکٹ تو اللہ کا نور کا دیدار کر لوں میں۔ میرے پیارو، اللہ کی قسم بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں ہے۔ اسی نبی پر ہم کو درود پڑھنا ہے تو سوچو ہم کتنے کمال والے بنیں گے۔ اور میں نے آپ کو کہا بہت لمبا چوڑا درود نہیں پڑھنے کا، کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟
100 مرتبہ، اور 100 مرتبہ پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ آپ لوگ انگلی پر گنتے جاؤ، گنتے جاؤ، انگلی پر گنتے جاؤ. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی بھی امتی مرد ہو یا عورت ہو، ہمارے نبی فرماتے میرا امتی روزانہ 100 مرتبہ درود پڑھے گا. نمبر 1، اللہ 1000 رحمتوں سے اسے مالا مال کرے گا. روزانہ اللہ کی 1000 رحمتیں آوے. کیا ہم لوگ پریشان ہو گئے؟ یعنی بولو نا، کوئی ہم پر کوئی بڑا ہمارے اوپر ایک نظر ڈالے، فکر مت کر تیرا کام ہو جائے گا. ایک مخلوق مالدار نے کہا کام ہو جائے گا تو ہم کو اطمینان ہو گیا، کام ہو جائے گا. 100 مرتبہ درود پڑھ لے، اللہ 1000 مرتبہ فرمائیں گے جا تیرا کام ہو جائے گا. بولو سبحان اللہ. 1000 رحمتیں. اور دوسری بات، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 100 مرتبہ درود پڑھا ہوگا کل قیامت کے دن آئے گا، اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا براءۃ من النفاق. ہمارے نبی نے فرمایا جو مرد اور عورت 100 مرتبہ درود پڑھے کل قیامت کے میدان میں پیشانی پر لکھا ہوگا جا جا دنیا میں بھی تیرا ایمان قبول ہو گیا، آخرت میں بھی تیرا ایمان قبول ہو گیا. تو منافق نہیں ہو سکتا، تو زندہ تھا تو بھی مومن تھا، قیامت میں آیا تو بھی کیا ہے؟ مومن ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پڑھے مرد ہو یا عورت ہو، قیامت میں اس کی پیشانی پر لکھا جائے گا براءۃ من النار. اللہ فرمائیں گے میرا بندہ میری بندی آ جا. زندگی میں دنیا میں 100 مرتبہ درود پڑھتا تھا، میرے نبی پر درود پڑھتا تھا، جا جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی تیرے قریب نہیں آئے گا. کتنے انعام ہو گئے؟ 3 تو ہو گئے. 1000 رحمتیں ملے، قیامت میں پیشانی پر لکھا ہو کہ ایمان کے ساتھ جیا، ایمان کے ساتھ مرا، اور جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی قریب نہیں آئے گا. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے فرمایا 100 مرتبہ درود پڑھ لے، قیامت میں کوئی تجھے پانی پلائے گا نہ پلائے گا، محمد تجھے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے. حوض کوثر سمجھتے ہو؟ حوض کوثر قیامت میں ایک حوض ہوگا بہت بڑا. ہمارے نبی نے اس کی مقدار بھی بتائی، اس وقت میرے کو یاد نہیں کہاں سے کہاں تک وہ حوض ہوگا. اور وہ حوض کیسا ہوگا معلوم؟ اس کا جو کلر ہوگا نا، پانی کا کلر ابیض من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. بولو سبحان اللہ. ابرد من الثلج، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا. بولو سبحان اللہ. احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اور ہمارے نبی فرماتے من شرب منہ قطرہ لم یظمأ ابدا، جس نے ایک گھونٹ پی لیا کبھی بھی پیاسا نہیں ہوگا. تو 100 مرتبہ درود پڑھنے پر حوض کوثر کا پانی بھی ملے گا. تو میرے دوستو سب لوگ تیار ہو؟ بولو تیار ہو نا انشاءاللہ. اور اسی سلسلے کی ایک کڑی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابھی اس لیے آپ کو یہ سب سنا رہا ہوں 100 مرتبہ درود پڑھنے کا. پڑھیں گے نا؟ بولو پڑھیں گے نا. اور ہمارے نبی سے بڑھ کر کمال والا کوئی نہیں، کیونکہ ابھی ویکیشن کا معاملہ. بولو کیا معاملہ؟ ویکیشن میں بہت گڑبڑ ہوتی ہے بھائی. ساپوتارہ، گوا، پھر کوئی ادھر کوئی ادھر جاوے، کوئی حرج نہیں ہے بھائی. ویکیشن ہے، گیا اپنی بیوی کو لے کر، اپنے بچوں کو لے کر، مگر نمازیں چھوڑ دینے کا، درود شریف چھوڑ دینے کا، وہ موبائل پہ کھیلتے کھیلتے جانے کا. یہ موبائل تو قسم اللہ کی ایسی لعنت ہے، ایسی لعنت ہے. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، یہ راندیل کے قبرستان میں، مورا بھاگل کے قبرستان میں کھڑا تھا. میری امی کی قبر مبارک پر میں فاتحہ پڑھ رہا تھا. میں نام نہیں لوں گا. ایک راندیل کے اللہ کے ولی وہاں آئے اور مجھے کہنے لگے قاری صاحب ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لوگ موبائل کا اتنا غلط استعمال کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے. تو اب یہ چھٹیوں میں یہی دھندے کریں گے، موبائل، گیم، ایپیسوڈ، زنا، چوری، بدکاری. کہ ہمارا جوان اتنا گندا دیکھتا ہے. جوان تو کیا، بڈھے بڈھے لوگ بھی اتنا گندا گندا دیکھتے عورت کو، کپڑے اتار اتار کے عورت کا دیکھتے. سچ بتاتا ہوں جس وقت وہ دیکھتا ہے اگر اس کی ماں آ جاوے اور ماں لے کے اس کا موبائل لے لے نا، تو میں کہہ دے کاش یہ بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اس لیے میرے پیارو
یہ اب ویکیشن کا موسم آیا ہے، زیادہ سے زیادہ اپنی زبان کو تر رکھو، 3 کام کرتے رہو. ایک تو اللہ اللہ، بولو اللہ اللہ، کم سے کم 300 مرتبہ بولو. کیا پڑھیں گے؟ اللہ اللہ. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم اللہ 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 اللہ، اگر ہم نے 300 مرتبہ پڑھا، فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ او میرا بندہ، او میرا بندہ. اللہ فرماتے میرا بندہ مجھے یاد کر لے، تو یاد کرتا رہے گا، میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. تو مجھے یاد کرتا رہے گا، میں تجھے یاد کرتا رہوں گا. تو میرے دوستو، کون کون تیار ہے روزانہ 300 مرتبہ کیا کرنے کا؟ اللہ ہو اللہ. اور دوسرا کام کیا کرنے کو میں نے بولا آپ کو؟ 100 مرتبہ 300 مرتبہ اللہ اللہ. یہ شیخ بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا. اور 100 مرتبہ درود پاک. اور درود پاک بھی ایسا نہیں کہ 100 مرتبہ پڑھوں گا کتنا ٹائم جائے گا. آسان طریقہ، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاؤ. بیچ میں کہیں کہیں پورا درود ابراہیم پڑھ لو. ایسے کرتے کرتے 100 پورا کر لو. قیامت میں جہنم تو دور کی بات، جہنم کا دھواں بھی ہمارے قریب نہیں آئے گا. اور اس سے بڑھ کر کیا کمال ہوگا؟ نبی ہمارے سامنے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پلا رہے ہوں گے. بولو سب کریں گے نا انشاءاللہ. اور دیکھو ابھی یہ شادیوں کا سیزن آیا ہے. کس کا سیزن آیا؟ اس میں 2 باتوں کا بہت خیال کرو. شادیوں کے سیزن میں آج الگ الگ باتیں کر رہا ہوں ویکیشن کی وجہ سے. شادیوں کا سیزن میں 2 کام کرو. ایک تو شادی میں اگر آپ کو ایسا لگے سامنے والا غریب ہے، یا سامنے والا مرد کا خاندان غریب ہے، یا عورت کا خاندان غریب ہے، تو ہو سکے تو تھوڑی مدد کر لو. بولو ہو سکے تو تھوڑی. میں آپ کو جلدی بتاؤں، ایک صحابی جن کا نام ربیعہ، بولو کیا نام؟ آواز نہیں آ رہی، بولو کیا نام؟ ربیعہ. بہت غریب، بہت غریب، بہت غریب. اللہ کے رسول نے فرمایا شادی کرو. اللہ کے رسول، یہاں خود کا پیٹ نہیں بھرتا، خود کے کپڑے پورے نہیں ہوتے. اللہ کے رسول شادی کی کیا؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ جاؤ وہ گھر میں جاؤ. وہ زمانے میں لوگ کیسے تھے؟ ہمارے نبی نے فرمایا وہ گھر میں جاؤ، گھر میں جاؤ، اور وہ گھر میں جا کر کہو کہ اپنی لڑکی تم کو دے دے، اور کہنا محمد کا حکم ہے. وہ ربیعہ گئے. تھوڑی دیر میں تو ان کا چہرہ ایسا خوشی سے مچل رہا تھا. ہمارے نبی نے کہا کیا ہوا؟ کہا قبول ہو گیا. بولو کیا ہو گیا؟ قبول ہو گیا. وہ لڑکی والوں نے قبول کر لیا. تو ہمارے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے، قبول کر لیا تو بہت اچھا. تو ربیعہ نے کہا قبول تو کر لیا، میرے پاس تو رہنے کا گھر بھی نہیں ہے، میں تو سڑک پہ سوتا ہوں، میں تو راستے پہ سوتا ہوں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حارثہ. بولو کیا نام تھا؟ حارثہ. ہاں حارثہ ادھر آؤ، کتنے گھر ہے تمہارے پاس؟ حارثہ نے کہا 2 گھر ہے. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا ایک گھر میرا اپنا ہے، ایک گھر کو کرائے پہ دینا چاہتا ہوں. کہا وہ کرائے پہ نہیں دینا ہے، آج سے ربیعہ کو اس کا مالک بنا دو. انہوں نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول ٹھیک ہے، میں نے گھر ربیعہ کو دے دیا. ہم کو کوئی بولے تو تو ہمارے نبی نے ربیعہ کو کہا دیکھو بیوی کا بھی بندوبست ہو گیا، گھر کا بھی ہو گیا، اب رہتا ہے مہر کا معاملہ. ایک صحابی بیٹھے، بریدہ تمہارے سونے چاندی کی دکان ہے، ایک گٹلی، ایک کھجور کی گٹلی چاندی کے برابر ان کو ہدیہ دے دو تاکہ یہ اپنی بیوی کو مہر کے طور پر دے دے. بریدہ نے کہا یوں گیا اور یوں لے کر آیا. پھر ہمارے نبی نے فرمایا ابو بکر کپڑے کی دکان ہے، 2 جوڑ ان کے تیار کر دو، 2 جوڑ ان کی بیوی کے تیار کر دو. اور پھر ہمارے نبی نے کہا چلو جمع ہو جاؤ، نکاح پڑھا دیا. ارے بولو نکاح پڑھا دیا. اب نکاح ہو گیا تو کہا کہ ربیعہ تمہارے ولیمے کا معاملہ باقی رہتا ہے، عثمان کل بکرے کاٹ دینا اور ولیمہ کروا دینا. بولو سبحان اللہ. ہو گئے نکاح، ہو گئے، ابھی شروع ہوئے اور ابھی مکمل ہو گئے. کالی پل میں ایسا سوچنا، یہاں تو لڑائی جھگڑے سے اونچے آوے تو نکاح صحیح ہوئے نا. یہاں تو فکر کیا معلوم ہے، میرے کو کنکوتری نہیں بھیجا تو تیرا باپ نہیں بھیجا تو آ جانا بھائی مسجد میں. لیکن ناک اتنی لمبی رکھا ہوا ہے کہ نہیں آج تو میں جمعہ بھی آ نہیں پڑوں گا، کہیں اور جمعہ. ارے تیرا رشتہ دار ہے. اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ سننا، باقاعدہ ہمارے نبی بیان کر رہے تھے، بیان کرتے کرتے ہمارے نبی نے فرمایا وہ آدمی یہاں نہیں بیٹھے جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے. وہ یہاں بیٹھے ہی نہیں جو رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے. معلوم ہے ایک صحابی، وہ لوگ کتنے سچے تھے، کھڑے ہو گئے اور جانے لگے. تھوڑی دیر کے بعد آئے،
کہا اللہ کے رسول میں آ گیا، میں میری پھوپھی کے ساتھ ایک زمانے سے باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن آپ نے کہا نا کہ وہ نہیں بیٹھے یہاں پہ جو رشتہ داروں سے تعلق توڑے، میں گیا معافی مانگ کے آیا، ابھی تو میں بیٹھ سکتا ہوں نا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا ہوا معافی مانگ کے آئے اور بیٹھ گئے، ورنہ آج جیسے اٹھایا کل قیامت کے میدان میں بھی میرے سامنے سے تمہیں اٹھا دیتا۔ اس لیے میرے دوستو ایک تو نکاح میں اس کا، اور دوسرا نکاح میں خیال رکھو، ہر ایک چاہتا ہے کہ میرا گھرانہ سکھی رہے، بولو چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ ارے ہاں بولو نا جلدی، وقت بہت کم ہے، سکھی چاہتے ہو نا؟ میرے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کہیں نکاح میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے، کتنے؟ کوئی دبئی جا کے نکاح پڑھواتے، کوئی باہر جا کے، او کروڑوں ابجوں روپے منڈپ لگتا ہے نا، منڈپ لگتے لگاتے لوگوں کو کھانا کھلاتے کراتے کروڑ سوا کروڑ کا خرچ ہو جاتا ہے، آپ 15 دن کے بعد سنو گے کہ میاں بیوی میں بہت جھگڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہمارے نبی نے جو فرمایا نا اس پر غور کرنا، ہمارے نبی نے فرمایا وہ نکاح میں برکت، بولتے جاؤ سبحان اللہ، وہ نکاح میں رحمت، بولو سبحان اللہ، وہ نکاح میں مغفرت، بولو سبحان اللہ، وہ نکاح میں میاں بیوی میں بہت محبت اور سکون، بولو سبحان اللہ۔ کون سا نکاح؟ ہمارے نبی نے فرمایا آدم النکاح برکتا ایسرہ مؤنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح برکت والا، وہ نکاح رحمت والا، وہ نکاح مغفرت والا، وہ نکاح محبوبیت والا، وہ نکاح میاں بیوی کے نیک اولاد والا، وہ نکاح میاں بیوی میں بہت پریم اور محبت والا، جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا، جہاں روپیہ پیسہ کم خرچ کیا گیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیاروں آج نکاح ہونے والے آپ لوگ بھی سب شادی والے بیٹھے ہوں گے، ہاں بولو نا، کر کے کو بیٹھے ہو، شادی والے بیٹھے ہوں گے، دیکھو گھر میں چین سکون چاہیے نا، میاں ہمیشہ یہ سوچ لیوے کہ میں بیوی کا حق ادا کروں گا، اور بیوی سوچ لیوے کہ میاں کا حق ادا کروں گا، لیکن ہمارے ہاں الٹا ہے۔ کیا معاملہ ہے معلوم ہے؟ شوہر کیا بولتا ہے، وہ میرے کو کون سا پوچھتی ہے، تو میرے کو اس کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، اور بیوی کیا بولتی ہے، پورا دن باہر منہ مارتا ہے، گھر میں آوے تو میں اس کو سدھار دوں گی نا۔ میرے دوستو حدیث پاک میں لکھا ہر شوہر سوچے میرے کو بیوی کا حق ادا کرنا ہے، وہ ادا کرے کہ نہ کرے، بیوی سوچے مجھے شوہر کا حق ادا کرنا ہے، وہ کرے نہ کرے۔ ہمارے نبی فرماتے اگر میاں بیوی ایسے سوچ لیں گے، اللہ فرماتے کوئی کرے نہ کرے میں تم دونوں کا حق ادا کروں گا۔ تو ایک بات سنا دو، ہمارے دیکھو حافظ شریف آئے ہیں اور ابھی میرے کو آپ کے پاس سے لینا ہے، نکاح تو میں بعد میں پڑھاؤں گا، خطبہ بھی بعد میں، جمعہ کی نماز بھی بعد میں، 5 منٹ اور آپ کی ایکسٹرا لوں گا، لیکن میرے کو چاہیے ابھی، دیں گے آپ لوگ کیا؟ ارے ہاں بولو نا، دو گے نا، 500 دو گے تو آپ کا کیا جائے گا؟ یہ دیکھو یہ ہمارے، اچھا میرے کو یہ بتاؤ سب نے ناشتہ کیا ہاں یا نہ؟ بھائی میں نے نہیں کیا، میں یہاں ابھی بیٹھے بیٹھے اتنا کپ چائے کا پیا، حافظ شریف اتنا کپ چائے کا پیا، اور وہ بھی ڈرتے ڈرتے پیا کیونکہ منا بھائی یوں کر کے یوں کھڑا تھا میرے سامنے، حافظ یعقوب اتنا صرف چائے کا کپ کا پیالہ پی کے، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اتنا چائے میں اتنا چلاتا ہوں، زیادہ پیا ہوتا تو کتنا چلاتا میں۔ لیکن سنو یہ حافظ شریف آئے ہیں، یہ دیول گھاٹ سے آئے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں دیول گھاٹ میں گیا ہوں، میں دیول گھاٹ گیا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کا مدرسہ دیکھا ہے، کیا میں نے بچوں کی حالت دیکھی ہے، کھانے کے لالے پڑے، پینے کے لالے پڑے، کپڑے دیکھو تو ہمارے تو کپڑے بہت اچھے ہیں، ان بیچاروں کا کپڑا، روٹی، مکان، یعنی اتنی غریبی، اور یہ اللہ کا ولی حافظ شریف وہ سارے بچوں کو حافظ بنا رہے، قاری بنا رہے، عالم بنا رہے، صرف دنیا کی دین کی تعلیم نہیں، دنیا کی تعلیم میں بھی لگے ہوئے، کس طریقے سے 8ویں پاس ہو جاوے، 9ویں پاس ہو جاوے، 10ویں پاس ہو جاوے، کوئی غریب بچہ ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، کوئی لاچار بچہ ہے، کوئی مجبور بچہ ہے، تو میرے دوستو میں ابھی اس کا چندہ کروں گا، آپ لوگ سب دو گے نا انشاءاللہ، آپ اپنے زکوٰۃ سے، صدقہ سے، فطرہ سے، للہ سے، کفارے سے، فدیہ سے، جو بھی آپ دو گے قبول ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات بتا دوں، کیونکہ نکاح کا معاملہ ہے نا، تو ایک بات بھائی، ابھی عثمان بھائی ابھی تھوڑا بیٹھو، ایک واقعہ سن لو، تمہارے بہت کام آئے گا، تمہاری بیوی کا بھی میں پوچھ لوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا۔ وہ معلوم ہے ایک مرتبہ حضرت علی، بولو کون حضرت؟ جلدی سننا، حضرت علی اپنی بیوی کے پاس ہے، بیوی کا نام، ہاں، اور کیا کہا معلوم؟ فاطمہ آج تک تم نے مجھ سے کچھ مانگا ہی نہیں، فاطمہ اپنی شادی کو کتنے سال ہو گئے، تم نے کچھ مانگا ہی نہیں، ہماری بیوی نے بھی نہیں مانگا ہوگا نا ہم سے کبھی، ہاں عثمان بھائی؟
وہ حضرت علی کہہ رہے فاطمہ تم نے کبھی کچھ تو فاطمہ نے روتے روتے کہا میرے ابا نے منع کیا تھا، میرے ابا نے رخصتی کے وقت کہا تھا علی غریب ہے، کوئی بھی ایسی چیز مت مانگنا کہ علی کو تکلیف ہوئے، اس لیے میں نے آپ سے، تو حضرت علی نے کہا آج مانگ لے، کیا مانگتی ہے مانگ لے۔ وہ بیچاری فاطمہ نبی کی بیٹی تھی، جانتی تھی علی، بولے ایک کام کرو ایک انار لے کے آؤ، انار، انار سمجھتے ہو، داڑم، داڑم، کیا لے کر آؤ، انار یعنی داڑم لے کر آؤ۔ تو حضرت علی فرماتے میرے جیب میں پیسہ تھا 1 دینار، کتنا، اور 1 دینار کا تو بہت اچھا داڑم ملے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں یوں گیا بازار میں اور اتنا شاندار میں نے انار لیا، وہ عربی انار جس کو عربی میں رمان کہتے ہیں، رمان کہتے ہیں، وہ انار لیا اور اتنا خوشخوش آیا کہ فاطمہ نے زندگی میں پہلی مرتبہ انار مانگا۔ ابھی تو کہتے ہیں میں اپنے گھر کے دروازے پر پہنچنے والا تھا، ایک بڈھا ملا، کہا علی انار دے دینا، انار دے دو۔ تو حضرت علی کہتے میں نے یوں ہاتھ میں رکھا تھا، تو میں نے کہا نہ نہ نہ، میری بیوی نے زندگی میں پہلی مرتبہ کہا تم جوان ہو، تمہاری بیوی جوان ہے، کما کے واپس لے لینا، میں بڈھا ہوں، میری بیوی بڈھی، ہم کہاں جائیں گے مانگنے کے لیے، اور 3 دن ہو گئے ہم نے کھانا نہیں کھایا، انار دے دو نا۔ تو حضرت علی نے وہ انار دے دیا۔ اب پیسے جیب میں نہیں، اب گھر میں آئے تو چہرہ دیکھ کر ہی فاطمہ سمجھ گئی، فاطمہ نے کہا کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا، بس وہ انار بعد میں لے کے آؤں گا۔ بولو انار بعد میں۔ ابھی تو حضرت علی نے فرمایا انار بعد میں لے آؤں گا کہ اچانک کسی نے دروازہ پر کھٹکھٹایا، حضرت علی نے دروازہ کھولا، حضرت سلمان فارسی، بولو کون، حضرت سلمان فارسی ایک ٹھیلا لے کر آئے اور کہا 9 انار پیارے نبی نے تم کو بھیجا ہے۔ کتنے انار، یہ دیکھو دیکھو میرا ہاتھ دیکھو، کتنے، ہم ہوتے تو او فاطمہ دیکھو کمال، دیکھو تمہارے ابا نے کتنے بھیجے۔ حضرت سلمان فارسی نے کتنے انار لے کر آئے، حضرت علی نے کہا غلط ایڈریس پر آ گئے، میرے کو نہیں بھیجا ہے، نبی نے بھیجا ہوگا میں انکار نہیں کرتا، لیکن ایڈریس غلط ہے۔ میں تو حضرت سلمان فارسی نے کہا اللہ تمہارا ایڈریس دیا، کہا میرا ایڈریس ہو ہی نہیں سکتا، کہا کیوں، کہا کیونکہ میں نے ایک اللہ کے راستے میں دیا، اللہ کا وعدہ ہے 1 کے بدلے 10، 9 میں تھوڑی کام چلتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، اللہ کا وعدہ 1 دو گے 10 لوگے، تو میں 9 کائے کو لوں۔ تو حضرت سلمان فارسی نے ٹھیلے میں سے کون نکالا، ہاں میرے نبی نے کہا تھا میرے علی کا امتحان لے لینا، دیکھنا چاہتا ہوں نظر مال پر آتی ہے یا نظر قرآن پر آتی ہے۔ تو چلو آ جاؤ بھائی، تم لوگ بھی آ جاؤ، ایک ایک انار والے آ جاؤ، انشاءاللہ 10 انار ملیں گے، 500 دے دو اور اس کو 10 میں جوڑ دو، 5 ہزار تو آرام سے، دیکھو یہ ہمارے عثمان بھائی 1000 لے کر آ گئے ماشاءاللہ، اللہ سب کے دینے کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ابھی یہ میں ایک ضرور بات آپ کو کہوں گا کہ ایک درود شریف ملے گا، آپ کو ملے گا، بولو انشاءاللہ ملے گا، انشاءاللہ ملے گا، یہ نماز کے بعد ملے گا درود شریف آپ کو، جو جمعہ کے دن عصر کے بعد 80 مرتبہ پڑھنا ہے، 80 سال کے گناہ معاف، 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں۔ کون سا درود، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، سب پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ صاحب کو پڑھنے۔ کوئی غلام فاروق بھائی کینسر کا آپریشن ہوا ہے، دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا۔ کوئی لیاقت بھائی بیمار ہے، اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے۔ بھائی سنتیں پڑھ لیں، سنتیں ادا کر لیں، سب لوگ کھڑے ہو جائیں، سنت۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ،
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن فإن التقوى سنام ذر الإيمان كما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عباد الله علينا أن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم حبا تاما كاملا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أخيرا يا عباد الله علينا أن نهتم بالصلوات الخمسة كما قال جل وعلا مرارا وتكرارا في كلامه أقيموا الصلاة أقيموا الصلاة حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى عند وفاته الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالتوحيد الخالص وبالاجتناب عن البدعات والمعاصي والشهوات. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.
إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي أمطر أقطار الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله ومفتوح باب الرحمة ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد هو سلسبيل أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أحلمهم أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أعدلهم أمير المؤمنين علي الرضي قاطع الكفار بذي الفقار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين الهمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي أستار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأزهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عميه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات. وعلى سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعادلوا يا عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأغم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. صفي سيدي. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ خطا کار ہے، اللہ مجرم ہے، اللہ بہت گناہ کرتے، اللہ بہت گناہ کرتے، اللہ گناہ کرتے وقت توبہ کا خیال بھی نہیں آتا۔ اللہ اے اللہ یہ موبائل والی لعنت، موبائل والا گندا فارمیٹ، اللہ اس سے پوری امت کی حفاظت فرما دے، اللہ پوری امت کی حفاظت فرما دے، خصوصاً ہمارے بچوں کو اور بچیوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ یہ گندگی سے ہمیں پاک کر دے، یا اللہ شیطان کے دھوکے سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، فتینوں کے فتنے سے بچا لے، شریروں کی شرارتوں سے بچا لے۔ کہ اللہ جمعہ کا دن ہے، اللہ ہم پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب تک جان میں جان رہے گی کرتے رہیں گے۔ اللہ درود پاک پڑھتے رہیں گے، اللہ تیرا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے۔ بس اللہ تو توفیق عطا فرما دے اور تو قبول بھی فرما لے، اللہ تو قبول بھی فرما لے۔ یا اللہ جو مدرسے کے واسطے ہمارے مولانا آئے ہیں، اللہ بڑا بچھڑا ہوا علاقہ ہے، اے الہ العالمین اسے قبول فرما لے۔ اللہ وہاں سے حافظوں کی جماعت پیدا فرما، قراء کی جماعت پیدا فرما، مفسرین اور محدثین کی جماعت پیدا فرما، بلکہ ہمارے پورے ہندوستان میں اللہ چین سکون امن عطا فرما، پوری دنیا میں چین سکون عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، اور جن کے اماں ابا چلے گئے اللہ، اللہ میرے ابا کا اس مسجد سے بہت تعلق تھا، اللہ یہاں کونے میں بیٹھے رہتے تھے اور میری طرف دیکھا کرتے تھے، بیان سنتے تھے، اللہ آج وہ نہیں رہے، اللہ ہمارے درمیان میں نہ میری ماں رہی نہ میرے ابا رہے۔ یہاں بہت سے ایسے ہوں گے جن کی ماں ابا اللہ کی رحمت میں آ گئے، اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، یا اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے، اللہ سب کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، اللہ سب کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اپنے عطور سے معطر فرما دے۔ اور اللہ کچھ لوگ بہت پریشان ہیں اللہ،
بہت پریشان ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے پریشان ہے۔ اللہ اپنی پریشانی کھل کے اللہ بتا بھی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل لے، اللہ سب کے دکھوں کو سکھ میں بدل دے، اللہ سب کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے، جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے، جو بے اولاد ان کو اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا آخرت کے اعتبار سے جتنی بھلائیاں مانگی سب ہم کو عطا فرما دے، جتنے شرور سے پناہ مانگی ہماری حفاظت فرما دے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو ہمارے دلہے ہیں محمد راشد، آپ کی اجازت ہے نکاح شروع کریں؟ ہاں شروع کر دیں۔ ہمارے جو وکیل ہے محمد الیاس محمد ابراہیم جری والا، کہاں پر ہے؟ آپ ہے، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ پہلے گواہ ہیں محمد طلحہ محمد حسین جری والا، آپ ہی ہے ماشاءاللہ۔ دوسرے گواہ ہیں محمد اشفاق شفیع بھائی شیخ، آپ ہے۔ چلو ماشاءاللہ، سب آپ سب کی موجودگی ہے، انشاءاللہ نکاح شروع کرتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الولود الودود فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. جی ہمارے پیارے بیٹے محمد راشد محمد طارق جری والا، آپ ہے، آپ نے ہمارے یہ وکیل یہاں موجود ہیں ان کی وکالت سے، اور یہ دونوں گواہ یہاں موجود ہیں دونوں گواہوں کی موجودگی میں، بلکہ پورا مجمع گواہ ہے۔ اس پورے مجمع کی موجودگی میں آپ نے امامہ بانو بنت محمد اسحاق جری والا، امامہ بانو بنت محمد اسحاق جری والا کو بعوض مہر نقد
25,786 کے زیور آپ نے امامہ بانو بنت محمد عیسیٰ کو منکوہا بنا کر، بیوی بنا کر، زوجہ بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ جی ہاں میں نے قبول ہاں، کیا. بلند آواز سے بولو. جی میں نے قبول کیا. قبلتھا ونکحتھا. بارک اللہ لکما وجمع بینکما بالخیر. اللہ تعالیٰ خوب برکت عطا فرمائے. دعا کرو اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اللہ یہ نکاح کو قبول فرما لے. اللہ بیٹے راشد اور بیٹی امامہ میں اللہ وہ محبت دے دے جو محبت تو نے حضرت آدم اور حوا میں عطا فرمائی. وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت سلیمان اور بلقیس میں عطا فرمائی. وہ محبت دے دے جو تو نے حضرت موسیٰ اور صفورہ میں عطا فرمائی. اللہ وہ محبت دے دے جو تو نے شیر خدا حضرت علی اور خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما میں عطا فرمائی. اللہ راشد میں اور امامہ میں وہ محبت دے دے جو محبت تو نے اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات میں عطا فرمائی. نکاح کو قبول فرما لے. دونوں جہاں میں قبول فرما لے. محبت کا ذریعہ، مودت کا ذریعہ، سکون کا ذریعہ، اطمینان کا ذریعہ، توانائی کا ذریعہ، تندرستی کا ذریعہ اور اے اللہ نیک اولاد کا ذریعہ بنا دے. دونوں خاندانوں میں خوب جوڑ پیدا فرما دے. توڑ سے پوری امت کی حفاظت فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے سلسلے میں جتنی بھلائی مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. نکاح کے موقع پر اپنے امی ابا کی بہت یادیں آتی ہے. اللہ یہ ماں باپ کا احسان ہے جنہوں نے آج اس جگہ پر ہمیں پہنچایا، اس جگہ پر ہمیں بٹھایا، ہمیں پڑھایا لکھایا، ہمیں بڑا کیا، ہمیں شادی کے قابل بنایا. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے، اور جن کے اماں ابا تیری رحمت میں آ گئے کروٹ کروٹ ان کی مغفرت فرما دے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل، اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان نشان قبول فرما کر پوری امت کے جائز مقاصد کو پورا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.